یہ ہمیں اس طرح سے بنایا گیا تشیع کا مزاج کہ تشیع کے اندر ایک احساس عقدہ پیدا کر دیا گیا ہے، تاریخی عقدہ، کہ خدا نے علی علیہ السلام کو ولایت عطا کی، رسول اللہ نے ابلاغ کی، انتصاب ہوا، اعلان ہوا، اور 70 دن بعد دوسروں نے اقدام کر کے اقتدار کو دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ اب یہاں تشیع کا کیا رول ہے، تشیع کا کیا کردار ہے؟ تشیع جو غدیر سے خط آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اس کا کیا فریضہ کیا بنتا تھا؟ اس کا فریضہ یہ بنتا تھا کہ یہ اب کالے کپڑے پہن لے، رونا شروع کر دے، گلی گلی فریادیں شروع کر دے کہ دیکھو ہم سے چھین لیا گیا، ہم سے لے لیا گیا، ہمارا اقتدار قائم نہیں ہونے دیا گیا، ہمارا حق لے لیا گیا۔ یہ تو شیعہ کے معنی کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ پہلے خطیب آئیں، ذاکر آئیں، ممبروں کے اوپر آ کر خوب ان کے اندر دوسروں کی بڑھاس بھریں، تپائیں ان کو، اور پھر مل کر سارے اس بڑھاس کو نکالیں۔ بڑھاس کیا ہے؟ کہ جن لوگوں نے اقتدار قائم کر لیا، نظام خلافت قائم کر لیا، انہیں ساری عمر انہیں اب برا بھلا کہتے رہو، لان تان کرتے رہو۔ یہ تو نہیں تھا تشیع، خود ائمہ ہدیٰ نے یہ کام نہیں کیا۔ امیر المومنین نے ساری عمر یہ کام نہیں کیا۔ غدیر کے دن امیر المومنین کو منسوب کیا گیا، 70 دن بعد امیر المومنین کو محروم کیا گیا، اور اس کے بعد امیر المومنین ایک طولانی مدت تک اسی نظام میں رہے، خلفاء کے درمیان رہے، لیکن امیر المومنین بڑھاس نہیں نکالتے رہے، نہ تھی بڑھاس امیر المومنین کے اندر، بلے شکوہ تھا، گلہ تھا، اور اس گلہ کا اظہار بھی کیا، شکوہ کا اظہار بھی کیا۔ وہ کیا تھا کہ انصار کو دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، اعوان کو دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، حامی دیکھے کوئی نظر نہیں آیا، نگاہ دوڑائی میں نے لیکن کوئی بھی مجھے میدان میں نظر نہیں آیا، سوائے حسنین کے، سوائے حسن و حسین کے مجھے اپنے ہمراہ کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ شکوہ تھا، بڑاس نہیں تھی۔ یوں نہیں کہ امیر المومنین نے اب توپوں کے منہ کھول دیے دوسروں کی طرف کہ یہ حق میرا تھا، یہ آپ نے لے لیا، تو اب میرا کام ساری عمر آپ کے خلاف تان تشنی کرنا ہے۔ نہیں کی، نہ کروائی، نہ کرنے دی۔ امیر المومنین نے اپوزیشن کا کردار بھی ادا نہیں کیا۔ خلفاء کے زمانے میں اقتدار تو نہیں ملا، اپوزیشن بھی نہیں بنے۔ یوں نہیں کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، اصطلاح ہے خاص آج کل کی سیاست کی، حزب مخالف یا فریق مخالف۔ اپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خود مدعی اقتدار ہیں اور بنی ہوئی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، ہر اقدام کرنا چاہتے ہیں، ہر دلیل کے ذریعے سے اس اقتدار کو ختم کر کے خود اقتدار میں آنا۔ اس کو حزب اختلاف کہا جاتا ہے، سیاست کی اصطلاح میں اپوزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کو سیاسی اپوزیشن ہے یہ، کہ جس پارٹی کے پاس، جس فریق کے پاس اقتدار ہے اس سے لے لیا جائے اور اسے گرا کے میں خود اقتدار میں آ جاؤں۔ امیر المومنین اپنا حق ضرور جتلاتے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرے لیے مقرر ہوا تھا، میں اس کا مستحق تھا، میں اس کا حقدار تھا، یہ میرے لیے لبادہ بنایا گیا تھا، یہ میرے تن کے لیے تھا۔ دوسروں نے اوڑھ لیا، لیکن یہ کوشش نہیں کی کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی گراتے۔ اگر کوشش کرتے گرا سکتے تھے امیر المومنین، کم از کم ان کی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے۔ وہ آپ جیسے اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں، ایک پارٹی حکومت بناتی ہے، دوسری اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس کو حکومت کرنے نہیں دیتی۔ مظاہرے، جلسے، جلوس اور دھرنے نہ امیر المومنین نے نہ خود کیا نہ کرنے دیا کسی کو، اپنے حامیوں کو بھی۔ اور جب خلافت ملی، حکومت ملی، قائم کی حکومت، اس وقت بھی امیر المومنین نے کوئی انتقام نہیں لیا، ایک انتقامی کام نہیں کیا، کسی کو بلا کر طلب نہیں کیا، کسی پہ کیس نہیں چلایا، کسی کو سزا نہیں دی، کسی کے خلاف تقریر نہیں کی، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھ سے
اس دور میں اقتدار چھین لیا تھا، اب جب میرا اقتدار قائم ہو گیا ہے تو اب آؤ۔ امیر المومنین کا حق، امیر المومنین کا فدق ان سے لے لیا گیا، لیکن امیر المومنین نے کسی سے کھجور کا چھلکا تک نہیں لیا، گٹھلی تک نہیں لی۔ جن کا حق حلال کا تھا البتہ بیت المال ضرور لیا، ان سے واپس لیا، لیکن جن کا جو حق تھا ان کے پاس رہنے دیا۔ تشیع نہ انتقام ہے نہ بڑاس کا نام ہے، تشیع ولایت کے محور میں حرکت کا نام ہے، ولایت کی اساس پر قائم دین کا نام ہے، مکتب کا نام ہے، اللہ کی حاکمیت کے قیام کا نام ہے، اللہ کی حاکمیت کے لیے قیام کی کوشش کا نام ہے۔